الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمیں مرشد کی ضرورت کیوں ہے؟ ایک طرف بدعقیدگی کا سیلاب ہے جو کہ مسلمانوں کے عقید و ایمان کو تباہ کر رہا ہے، اور دوسری جانب گناہوں کا سیلاب ہے جو کہ مسلمانوں کی روحانیت کو تباہ کر رہا ہے۔ اگر ہم موجودہ ماحول اور معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمیں تزکیہ نفس اور مرتبہ احسان کا حصول بہت مشکل نظر آتا ہے۔ ہر طرف بے راہ روی اور گناہوں کی بھرمار نظر آتی ہے۔ آخر ایسا کون سا کام ہے جو ہمارے ایمان کی سلامتی کا ذریعہ بنے، ہمارے باطن کو پاک اور صاف کر دے، جس کی صحبت اور نگاہ کرم گناہوں سے زنگ آلودہ دل کو آئینے کی طرف صاف و شفاف کر دیں؟ وہ کام کس نیک ہستی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت ہونا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی سعادت حاصل کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن مجید میں اس کے متعلق احکامات صادر فرمائے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث میں بھی مرشد کامل کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے دو ذریعے بنائے ہیں، ایک قرآن اور دوسری حدیث۔ ان دونوں میں کسی ایک کو بھی چھوڑ دینا یا اپنے پسندیدہ حصے کی پیروی کرنے والا دین سے کچھ حاصل نہ کر پائے گا، بلکہ وہ دین دنیا کے تمام معاملات میں صرف کشمکش اور ناقابل حل مسائل کا شکار رہے گا۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ قرآن کی عملی تفسیر اور دین کے تمام احکام کا عملی نمونہ ہے۔ آپ کا ہر عمل، خواہ وہ دین کے ظاہری پہلوؤں کے متعلق ہو یا باطنی پہلوؤں کے متعلق، تمام امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ ناظرین محترم، بیعت عربی زبان کا لفظ ہے جو بیع سے نکلا ہے، جس کا لفظی معنی سودا کرنا ہے۔ اصطلاح میں کسی مقدس ہستی یا صالح بزرگ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر اپنے گناہوں سے تائب ہونے اور اس کی اطاعت کا اقرار کرنے کا نام بیعت ہے۔ بیعت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے لین دین کے سودے کا نام ہے، جس میں بیعت کرنے والا اپنا سب کچھ جو در حقیقت پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ کے حوالے کرتا ہے، اور بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا طالب بنتا ہے۔ بس جس نے حضور علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سودا ہی نہ کیا، اور ان کے بعد ان کے خلفاء یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم و اولیاء کاملین علیہم الرحمہ کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیعت ہی نہ کی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے اور کیا تعلق جوڑے گا، کیا دے گا اور کیا لے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، تو جس نے عہد توڑا اس نے اپنے بڑے عہد کو توڑا، اور جس نے پورا کیا وہ عہد اس نے اللہ سے کیا تھا، تو بہت جلد اللہ اسے بڑا ثواب دے گا۔ اس سے پہلی آیات میں حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور اس کے مقاصد بیان ہوئے ہیں، اور آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی اس نے اللہ تبارک و تعالی سے بیعت کی۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ تبارک و تعالی ہی سے بیعت کرتے ہیں، کیونکہ رسول سے بیعت کرنا اللہ کریم سے بیعت کرنا ہے۔ جیسے کہ رسول کی اطاعت
اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور جن ہاتھوں سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کا شرف حاصل کیا، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت ہے۔ تو جس نے عہد توڑا اور بیعت کو پورا نہ کیا، وہ اپنی جان کے خلاف ہی عہد توڑتا ہے، کیونکہ اس عہد توڑنے کا وبال اس پر پڑے گا، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کیا تو بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عظیم ثواب عطا فرمائے گا۔ بیعت اللہ کی رضا اور مومنین کے دل کی تسکین کا ذریعہ ہے، کیونکہ یہ ان کے اللہ سے رشتہ اور تعلق قائم کرنے کی دلیل ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے حدیبیہ کے مقام پر آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہوا اور ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے، تو ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ اور حدیث میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیعت کے وقت نہ تھے، حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور دوسرے ہاتھ کو دست قدرت کا نائب بنایا، اور فرمایا کہ اللہ کا دست قدرت ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو آپ نے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا اور بیعت کی۔ ناظرین محترم، ان قرآنی آیات اور احادیث سے جہاں بیعت کا ثبوت ہوا، وہیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ بیعت کے لیے سامنے ہونا ضروری نہیں ہے۔ پیری مریدی کے ثبوت پر مذکورہ اصل کھلی دلیل ہے، جس کا انکار آج تک کسی مجتہد نے نہیں کیا، اور جو بیعت سے انکار کرے وہ کم عقل اور گمراہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بنی اسرائیل بھی ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم ہر ساعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا اس سے مراد وہ پیشوا ہے جس کی دعوت پر دنیا میں لوگ چلے، خواہ اس نے حق کی دعوت دی ہو یا باطل کی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر قوم اپنے سردار کے پاس جمع ہوگی جس کے حکم پر دنیا میں چلتی رہی، اور انہیں اسی کے نام سے پکارا جائے گا کہ اے فلاں کے پیروکار۔ بحوالہ تفسیر مدارک سورہ الاسراء آیت نمبر 71۔ تفسیر نور العرفان میں اس آیت کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی صالح کو اپنا امام بنا لینا چاہیے، شریعت میں تقلید کر کے اور طریقت میں بیعت کر کے، تاکہ حشر اچھوں کے ساتھ ہو۔ اگر صالح امام نہ ہوگا تو اس کا امام شیطان ہوگا۔ اس آیت میں تقلید، بیعت اور پیری مریدی سب کا ثبوت ہے۔ اب آتے ہیں کہ پیر کے لیے کتنی شرطیں ہونا ضروری ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الدین و ملت اشاع سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پیر کی 4 شرائط بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، پہلی شرط یہ ہے کہ صحیح السنی عقیدہ ہو۔ نمبر 2 شرط اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضروریات کے مسائل کتابوں سے نکال سکے۔ تیسری شرط کہ فاسق معلن نہ ہو یا اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو۔ چوتھی شرط اس کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک متصل یعنی ملا ہوا ہو۔ بحوالہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 603۔ ان چاروں میں سے ایک بھی شرط نہ پائی جائے تو اس سے بیعت جائز نہیں ہے، اور ایسا شخص پیر ہونے کے قابل نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسے شخص سے بیعت کی ہے تو اس کی بیعت صحیح نہیں ہے، اسے چاہیے کہ اس شخص سے بیعت ہو جس میں یہ چاروں شرطیں پائی جاتی ہیں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہ ہو
اس کا پیر شیطان ہے۔ بحوالہ عوارف المعارف۔ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب رسالہ قشیریہ میں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کو نقل کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہے۔ بحوالہ رسالہ قشیریہ۔ میر عبد الواحد بلغرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب سبع سنابل میں فرماتے ہیں کہ اے جوان تو کب تک چاہے گا کہ بغیر پیر کے رہے، اس لیے مہلت دینے اور ٹالتے رہنے میں مصیبت ہی مصیبت ہے۔ اگر تیرا کوئی پیر نہیں تو شیطان تیرا پیر ہے جو دین کے راستوں میں دھوکہ اور چالوں سے ڈاکہ ڈالتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ بغیر پیر کے مر جانا مردار موت کی مانند ہے۔ دیوبندیوں کے پیشوا رشید احمد گنگوہی کہتے ہیں کہ مرید کو یقین کے ساتھ یہ جاننا چاہیے کہ شیخ کی روح کسی خاص مقید اور محدود نہیں، بس مرید جہاں بھی ہوگا خواہ قریب ہو یا بعید تو وہ شیخ کے جسم سے دور ہے لیکن اس کی روحانیت سے دور نہیں۔ بحوالہ امداد السلوک صفحہ نمبر 67۔ ناظرین محترم، آپ ذرا غور کریں کہ ایسے جید عالموں اور خود دیوبندیوں کا امام کہتا ہے کہ پیر کے بغیر ہمارا ایمان نہیں بچ سکتا اور اس کی روح سے مرید کو فیض پہنچتا رہتا ہے، تو پتہ چلا کہ مرشد کا دست مرید کے سر پر ہونا ضروری ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا مرید ہونا کوئی ضروری ہے؟ بس نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو اور فرائض و واجبات کی پابندی کرو، کامل پیر کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب ہم حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لیتے ہیں کہ آپ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، جس کا اردو ترجمہ ہم پیش کرتے ہیں کہ پیر کا دامن تھام لے کہ یہ سفر بغیر پیر کے آفتوں اور خوف سے بھرا ہوا ہے، یہ راستہ وہ ہے جو تو نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، خبردار اس راستے پر تنہا نہ جانا اور مرشد سے ہرگز منہ نہ موڑ۔ جو شخص بغیر مرشد کے اس راستے چلتا ہے وہ شیطان کی وجہ سے گمراہ اور ہلاک ہو جاتا ہے۔ آگے پھر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اے نادان سمجھ، اگر پیر کا سایہ نہ ہو تو شیطانی وسوسے تجھے بہت پریشان کریں گے۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میزان الشریعۃ الکبریٰ میں فرماتے ہیں کہ سب امام اولیاء و علماء اپنے پیروکاروں اور مریدوں کی شفاعت کرتے ہیں اور اس وقت مدد کرتے ہیں جب ان کے مرید کی روح نکلتی ہے، جب منکر نکیر اس سے قبر میں سوال کرتے ہیں، جب حشر میں اس کے نامہ اعمال کھلتے ہیں، جب اس سے حساب لیا جاتا ہے یا جب اس کے اعمال تولے جاتے ہیں اور جب وہ پل صراط پر چلتا ہے۔ ان تمام مراحل میں وہ اس کی نگہبانی کرتے ہیں اور کسی جگہ بھی غافل نہیں ہوتے۔ بحوالہ میزان الشریعۃ الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 53۔ کامل مرشد کے ہاتھ پر بیعت دینے سے ایک فائدہ یہ بھی ملتا ہے کہ مرید تو دن بھر کام کاج میں لگا رہتا ہے اور رات میں سو جاتا ہے، مگر کامل مرشد اپنی عبادتوں کے بعد مرید کی جان مال اور ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس طرح بیٹھے بیٹھے مرشد کی دعاؤں کا فیض مرید کو ملتا ہے اور مرید کے ایمان و عقیدہ، جان اور مال، عزت و آبرو کی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو کسی بھی کامل مرشد کی رہنمائی میں زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ جامع شرائط پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہو جانے کے بعد کسی دوسرے پیر صاحب سے بیعت نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ حصول برکت کے لیے بوقت ضرورت طالب ہو جانے میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، لیکن طالب ہونے کے بعد جو بھی برکات حاصل ہوں انہیں اپنے پیر صاحب کا ہی فیض سمجھیں۔ بیعت کی 2 قسمیں ہیں، ایک بیعت برکت اور دوسری بیعت ارادت۔ بیعت برکت یہ ہے کہ یعنی صرف تبرک کے لیے بیعت ہو جانا۔ آج کل عام بیعتیں یہی ہیں، وہ بھی نیک نیتوں کی، ورنہ بہت سے لوگوں کی بیعت دنیاوی اغراض فاسدہ کے لیے ہوتی ہیں۔ دوسری بیعت ارادت۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بیعت ارادت یہ ہے کہ مرید اپنے ارادہ و اختیار
ختم کر کے خود کو شیخ اور مرشد ہادی برحق کے بالکل سپرد کر دیں، اسے مطلقاً اپنا حاکم اور متصرف جانیں، اس کے چلانے پر راہ سلوک چلے، کوئی قدم بغیر اس کی مرضی کے نہ رکھے، اس کے لیے مرشد کے بعض احکام یا اپنی ذات میں خود اس کے کچھ کام اگر اس کی زندگی صحیح نہ بھی معلوم ہو تو انہیں افعال خضر علیہ السلام کے مثل سمجھے، اپنی عقل کا قصور جانیں، اس کی کسی بات پر دل میں اعتراض نہ لائیں، اپنی ہر مشکل اس پر پیش کرے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کے دوران جو باتیں صادر ہوتی تھیں بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جن پر اعتراض تھا، پھر حضرت خضر علیہ السلام اس کی وجہ بتاتے تھے تو بظاہر ہو جاتا تھا کہ حق یہی تھا جو انہوں نے کیا، غرض اس کے ہاتھ میں مردہ بدست زندہ ہو کر رہے۔ یہ بیعت سالکین ہے، یہی اللہ تبارک و تعالی تک پہنچاتی ہے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے لی بحوالہ فتاوی افریقیہ صفحہ نمبر 140۔ ناظرین محترم، ایک پیر کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے پیر سے مرید نہیں ہو سکتے، چنانچہ حضرت علی بن وفا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس طرح جہان کے دو معبود نہیں، ایک شخص کے دو دل نہیں، عورت کے بیک وقت دو شوہر نہیں، اسی طرح مرید کے دو شیخ نہیں۔ بحوالہ سنن کبریٰ الباب الثامن صفحہ نمبر 346۔ البتہ دوسری جامع شرائط پیر سے بیعت برکت کرتے ہوئے طالب ہونے میں حرج نہیں ہے۔ اس طرح کے ایک سوال کے جواب میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی شیخ جامع شرائط کے ہاتھ پر بیعت ہو چکا ہو تو دوسرے کے ہاتھ پر بیعت نہ چاہیے۔ اکابر طریقت فرماتے ہیں کہ لا یفلح مرید بین شیخین، جو مرید دو پیروں کے درمیان مشترک ہو وہ کامیاب نہیں ہوتا، خصوصاً اس سے قشود کار یعنی مطلب کا حصول بھی ہو چکا ہو۔ حدیث میں ارشاد ہوا من رزق فی شیء فلیلزمہ، جسے اللہ تعالیٰ کسی شے میں رزق دے وہ اس کو لازم پکڑے۔ بحوالہ شعب الایمان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر باب التوکل والتسلیم۔ دوسری جامع شرائط سے طلب فیض میں حرج نہیں، اگرچہ وہ کسی سلسلہ صریحہ کا ہو، مگر اپنی ارادت شیخ اول ہی سے رکھے، اور اس سے جو فیض حاصل ہو اسے بھی اپنے شیخ کا ہی فیض جانے۔ بحوالہ فتویٰ رضویہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 579۔ ایک پیر کے مرید ہوتے ہوئے کسی دوسرے پیر سے مرید ہونے کے متعلق امام عبد الوہاب شعرانی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن وفات 973 ہجری اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ کان سیدی علی بن وفا رضی اللہ تعالی عنہ یقول کما لم یقل للعالم الہانی ولا للرجل قلبانی ولا للمرأة زوجانی كذلك لا يكون للمرید شیخان، یعنی میرے سردار حضرت علی بن وفا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح کائنات کے دو خدا نہیں، کسی شخص کے دو دل نہیں، اور عورت کے بیک وقت دو شوہر نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک مرید کے دو شیخ یعنی پیر بھی نہیں ہو سکتے۔ بحوالہ السنن الکبریٰ الباب الثامن صفحہ نمبر 395۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں جو شخص کسی جامع شرائط کے ہاتھ پر بیعت ہو چکا ہو تو دوسرے کے ہاتھ پر بیعت نہ چاہیے۔ اکابر طریقت یہی فرماتے ہیں لا یفلح مرید بین شیخین، جو مرید دو پیروں کے درمیان مشترک ہو وہ کامیاب نہیں ہوتا، خصوصاً جب کہ اس سے قشود و کار منازل سلوک کا دروازہ کھلنا بھی ہو چکا ہو۔ حدیث میں ارشاد ہوا من رزق فی شیء فلیلزمہ ہو، یعنی جسے اللہ تعالیٰ کسی شے میں رزق دے وہ اسے لازم پکڑ لے۔ البتہ دوسری جامع شرائط پیر صاحب سے طالب فیض میں حرج نہیں، اگرچہ وہ کسی سلسلے صریحہ کا ہو اور اس سے جو فیض حاصل ہو اسے بھی اپنے پیر
کا ہی فیض جانے۔ بحوالہ فتویٰ رضویہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 579۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ مرید دو ایک کا ہو چکا، ایک مرید کے دو پیر نہیں ہوتے، ہاں دوسرے سے طالب ہو سکتا ہے اور اس کے بتانے پر ریاضت اور مجاہدہ کرے اور سلوک کی راہیں طے کرے اور کچھ فیوز حاصل ہوں، ان کو پیر ہی سے ملنا تصور کرے اور اس کو واسطہ جانے۔ فتویٰ امجدیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 352۔ مرشد عربی کے لفظ ارشد سے مشتق ہے، جس کے لغوی معنی سیدھا راستہ دکھانا کے ہیں۔ اصطلاحاً مرشد اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور شریعت کی متعین کردہ اصولوں کے مطابق نہ صرف خود زندگی گزار رہا ہو بلکہ دوسروں کو بھی راہ ہدایت کی طرف بلاتا ہو۔ اگر کوئی شخص خود احکام الہیہ کا تارک ہو تو بھلا دوسروں کو راہ ہدایت کیسے دکھا سکتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، جسے اللہ ہدایت فرما دے سو وہی ہدایت یافتہ ہے، جسے وہ گمراہ ٹھہرا دے تو آپ اس کے لیے کوئی ولی مرشد یعنی راہ دکھانے والا مددگار نہیں پائیں گے۔ اس آیت میں واضح طور پر فرمایا گیا کہ جو شخص اوامر و نواہی، حلال و حرام اور حدود اللہ کی تمیز نہ کرے وہ مرشد نہیں ہو سکتا اور نہ مرشد مرید ہونے کا اہل ہے۔ لہذا جو شخص صوم و صلاۃ کا تارک اور جاہل ہو اسے مرشد بنانا جائز نہیں ہے۔ احکام الہیہ کا تارک شخص ہوا میں اڑ کے دکھائے یا پانی کی سطح پر چلنے کا دعویٰ کریں، اس سے ہدایت کی امید رکھنا بے سود ہے۔ دین کے فروغ کے لیے کوشاں افراد کی ہی مالی مدد کی جانی چاہیے۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات 20ویں صدی عیسوی کی ایک عظیم علمی تحقیقی شخصیت گزری ہے۔ آپ اپنے دور کے تقریباً تمام متداولہ علوم و فنون سے خاطر خواہ حصہ رکھتے تھے۔ آپ نے مختلف علوم و فنون پر سینکڑوں تصنیفات چھوڑی۔ فقہ فتویٰ میں آپ اپنے ہم عصر علماء پر فوقیت رکھتے تھے۔ آپ کی فتویٰ کا مجموعہ فتویٰ رضویہ کے نام سے مشہور ہے، جس کے مطالعے سے فقہ فتویٰ میں آپ کی گرفت اور تبحر علمی کا صحیح اندازہ ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے فتویٰ میں ہر طرح کے مسائل کا احاطہ کیا ہے۔ نقاء الصلافہ فی احکام البیع والخلافہ نامی رسالہ جو آپ کے فتویٰ کے مجموعہ میں موجود ہے، اس میں بیعت اور خلافت کے مسائل پر جس عمدگی کے ساتھ آپ نے گفتگو فرمائی ہے وہ آپ ہی کا حصہ معلوم ہوتا ہے، جس کے مطالعے کے بعد آپ کے بارے میں یہ رائے قائم کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ آپ عارف باللہ ہونے کے ساتھ وہ صوفیہ کے ترجمان اور صف شکن مجاہد تھے۔ اس کی مذکورہ رسالے کی روشنی میں افادہ عام کے پیش نظر بیعت، ارادت اور خلافت کے حوالے سے چند گزارشات ناظرین کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شریعت اور طریقت اور حقیقت و معرفت کے تعلق سے سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کا خیال ملاحظہ فرمائیں کہ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت میں باہم اصلاً کوئی تخالف نہیں ہے۔ اس کا مدعی اگر بے سمجھ کہے تو نرا جاہل ہے اور اگر سمجھ کر کہے تو گمراہ بد دین۔ شریعت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال ہیں اور طریقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے افعال، اور حقیقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے احوال، اور معرفت حضور کے علوم بے مثال۔ بحوالہ فتویٰ رضویہ جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 460۔ اے عزیز من، شریعت قال ہے اور طریقت فعل حقیقت حال ہے۔ معرفت اس کا انجام ہے جو خدا کا فضل اور احسان ہے۔ کسی نے یہ سوال کیا کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گروہ میں اٹھیں گے، تو پھر بیعت کرنے اور کسی سلسلے میں داخل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی سوال کے جواب میں آپ نے تحریر فرمایا، قرآن و حدیث میں شریعت، طریقت، حقیقت سب کچھ ہے۔
ان میں سے سب سے زیادہ ظاہر اور آسان مسائل شریعت ہیں۔ ان کی تو یہ حالت ہے کہ اگر ائمہ مجتہدین ان کی شرح نہ فرماتے تو علماء کچھ نہ سمجھتے، اور علماء کرام اقوال ائمہ مجتہدین کی تشریح توضیح نہ کرتے تو ہم لوگ ارشادات ائمہ کے سمجھنے سے عاجز رہتے۔ اور اب اگر اہل علم کے سامنے مطالب کتب کی تفصیل اور صورت خاصہ پر حکم کی تطبیق نہ کریں تو عام لوگ ہرگز کتابوں سے احکام نکال لینے پر قادر نہیں، ہزار جگہ غلطی کریں گے اور کچھ کا کچھ سمجھیں گے۔ اس لیے یہ سلسلہ مقرر ہے کہ عوام آج کل کے اہل علم اور دین کا دامن تھامیں، اور وہ تصانیف علماء ماہرین کا اور وہ مشائخ فتوا کا اور وہ ائمہ ہدا کا اور وہ قرآن و حدیث کا۔ جس شخص نے اس سلسلے کو توڑا وہ اندھا ہے، اور جس نے دامن ہادی ہاتھ سے چھوڑا ان قریب کسی عمیق کنویں میں گرا چاہتا ہے۔ بحوالہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 461۔ اس کے بعد مزید گفتگو کرتے ہوئے صاحب فتوا نے احکام شریعت کی توارث اور ائمہ مجتہدین کی ضرورت کو ثابت کیا، اور پھر آگے یوں تحریر فرمایا کہ جب احکام شریعت میں یہ حال ہے تو صاف روشن ہے کہ دقائق سلوک اور حقائق معرفت بے مرشد کامل خود بخود قرآن و حدیث سے نکال لینا کس قدر محال ہے۔ یہ راہ سخت باریک اور بے شمع مرشد نہایت تاریک ہے۔ بڑے بڑوں کو شیطان لعین نے اصلاح میں ایسا مارا کہ تحت سرا تک پہنچا دیا۔ تیری کیا حقیقت کہ بے رہبر کامل اس راہ میں چلے اور سلامت نکل جانے کا دعویٰ کریں۔ ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ آدمی اگرچہ کتنا ہی بڑا عالم، زاہد، کامل ہو، اس پر واجب ہے کہ وہ کسی ولی عارف کو اپنا مرشد بنائے بغیر اس کے ہرگز چارہ نہیں۔ بحوالہ فتویٰ رضویہ جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 463۔ مزید اپنی موقف کی تائید میں امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف میزان الشریعہ کا یہ اقتباس پیش کیا کہ فعلم من جمیع ما قررناه وجوب اتخاذ الشیخ لكل عالم طلب الوصول الى شهود عین الشریعۃ الکبریٰ ولو اجمع جمیع، یعنی معلوم ہوا کہ ان تمام بحثوں سے جس کو ہم نے ثابت کیا ہے کہ شیخ کا پکڑنا واجب ہے، اور ہر اس عالم کے لیے جس کو عین شریعت کبریٰ کے مشاہدے تک پہنچنا مطلوب ہے، اگرچہ اس کے تمام ہم اثر اس کے علوم اور علم و عمل اور زہد و در پر جمع ہو جائیں اور اس کی قطبیت کبریٰ کا لقب دیں، اس لیے کہ اس قوم یعنی صوفیہ کے طریق کی کچھ شرطیں ہیں جن کے سوا محققین صوفیہ کی کوئی نہیں پہچان سکتا۔ حوالہ فتویٰ رضویہ جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 463۔ لیکن کوئی پست ہمت ہو جو معرفت اور مشاہدہ ربانی کے جام سے سیرابی کا حوصلہ نہ رکھتا ہو تو اس کے تعلق سے آپ تحریر کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ اس کے لیے ہے جو راہ کا چلنا چاہے، اور ہمت پست کو تاہ دست لوگ اگر سلوک نہ بھی چاہیں تو انہیں توسل کے لیے شیخ کی حاجت ہے۔ یوں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو بس تھا۔ قال اللہ تعالی الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا خدا اپنے بندوں کو کافی نہیں؟ مگر قرآن عظیم نے حکم فرمایا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اللہ کی طرف وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وسیلہ مشائخ کرام سلسلہ بسلسلہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی تک بے وسیلہ رسول رسائی محال قطعی ہے، یوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی بے وسیلہ مرشد دشوار عادی ہے۔ بحوالہ فتویٰ رضویہ جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 464۔ پھر متعدد احادیث اور اقوال ائمہ سے اپنے مذکورہ مواقف کی تائید کرتے ہوئے بیعت کی اہمیت اور ضروریات اور شیخ کی دستگیری، سلاسل و اسانید اولیاء کرام کے فیوز و برکات پر نہایت مدلل گفتگو فرمائی ہے، جس کا مطالعہ اہل علم کے لیے نہایت مفید ہے۔ خلافت و جانشینی کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے خلافت کی تقسیم کرتے ہوئے جواباً تحریر فرمایا، خلافت حضرات اولیاء کرام
نفعنا اللہ ببرکاتہم فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں ہم کو ان کی برکت سے نفع پہنچائے۔ دو طرح ہیں، ایک عامہ اور دوسری خاصہ، بحوالہ فتویٰ رضویہ جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 467۔ خلافت عامہ یہ ہے کہ مرشد مربی اپنے مریدین، اقارب اور جانب سے جس کو صالح ارشاد و لائق تربیت سمجھے اپنا خلیفہ اور نائب کرے، اور اسے اخذ بیعت و تلقین اذکار و اشغال اور اوراد و اعمال اور تربیت طالبین و ہدایت مسترشدین کے لیے مثال خلافت کرامت فرمائے، بحوالہ فتویٰ رضویہ جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 467۔ مزید ہم انشاءاللہ العزیز حصہ نمبر 2 میں عرض کریں گے۔ اللہ کریم جل جلالہ آپ اور ہمیں حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا سچا غلام اور امتی بنائے، آمین۔